دوستوں، یہ کہانی ان لڑکیوں کے لیے ہے جو پیسوں کے لیے اپنے سچے پیار کو پہچان نہیں پاتی اور وہ سوچتی ہیں کہ پیسوں سے ہی سب چیز خریدی جا سکتی ہے۔ دنیا میں عیش و آرام ہی سب چیز ہے، لیکن اینڈ میں ان لڑکیوں کو دھوکہ ملتا ہے۔ چلیے اب ہم اپنی اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گرمی کی شدت سے دہکتا لال بھبکتا چہرہ لیے پسینے سے شرابور جسم اس نے جو ہی دہلیز پر قدم رکھا حلق کڑواہٹ سے بھر گیا۔ سامنے کھلے دروازے سے اماں پنکھا جھلتی ہوئی نظر آئیں۔ لائٹ نہیں ہے کیا اماں؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ ارے لائٹ ہوتی تو کیا میں پنکھا جھلتی؟ کمبخت تمہاری صبح سے گئی ہوئی ہے۔ اسے بے اختیار راشد کی گاڑی کا ایئر کنڈیشن یاد آ گیا۔ آفس سے نکل رہی تھی، سر نے لفٹ دی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سر نے بہت اصرار کیا تو اسے بیٹھنا پڑا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے ایسا لگا جنت میں آ گئی۔ باہر بہت سڑی گرمی اور گاڑی ٹھنڈی تھی، گرمی کا نشان تک نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں گل تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا گھر آ گیا۔ اتر جاؤ محترمہ، گھر آ گیا آپ کا۔ جی سوری، مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے سر نے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ گھر میں بس زاہدہ اور امی ہی تھی۔ پاپا جوانی میں ہی ختم ہو چکے تھے، رشتے دار تھے ہی نہیں، اور دور پر ایک تھے بھی صحیح تو کبھی کسی نے خبر ہی نہیں لی۔ بہت مشکل سے سلائی کڑھائی کر کے گھر چلایا اور زاہدہ کو پڑھایا لکھایا۔ دن رات سلائی کا کام کر کے اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس لیے اس کو جاب کرنی پڑی۔ اماں اس کے جاب کے خلاف تھیں اور جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ زاہدہ نے ہمیشہ غربتی دیکھی۔ اماں کی سلائی سے گھر کا خرچ چلتا تھا اور اس کا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا تھا۔ غربتی اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، ڈھیر سارا پیسہ ایسے ہی خواب دیکھتی تھی اور اس کا آئیڈیل امیر کبیر تھا۔ وہ کسی بہت امیر سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ عیش و آرام سے زندگی گزار سکے۔ آج ہی اماں سے اسی بات پر اس کی تکرار ہو گئی ہے۔ بیٹا زاہد بہت اچھا لڑکا ہے، پڑوس میں رہتے ہیں، اپنا کام کرتا ہے، تو خوش رہے گی بیٹی اس کے ساتھ۔ میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ گھٹ گھٹ کے زندگی جیوں، میں ہر چیز کے لیے ترستی رہوں۔ میں نہیں کرنا چاہتی اس دہاڑی دار سے۔ میں اس سے شادی کروں گی جس کے پاس بہت پیسہ ہوگا، اس کے پاس بڑی سی گاڑی ہوگی، بڑا بنگلہ ہوگا، بینک بیلنس ہوگا۔ تو دعا کر میرے خواب پورے ہو جائیں۔ اس نے التجائی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہی باتیں اماں کو بہت پریشان کرتی تھی، پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہیں یہی باتیں۔ ملتا تو وہی ہے جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے، اور مقدر کو ماننے والے ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اماں کو زاہدہ کی یہی باتیں بہت پریشان کرتی تھیں۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ بٹھا لیا اور پیار سے اس کو سمجھانے لگی، ہو سکتا ہے کہ تیرے نصیب میں اس کے بھاگ جاگ جائیں اور تو خواب دیکھتی ہے وہ بھی سچ ہو جائیں۔ اماں پلیز، مجھے نہیں پتہ، میں زاہد سے شادی نہیں کر سکتی، میرے سامنے اب اس کا ذکر نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ آفس چلی گئی۔ اس کی اماں پیچھے اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی رہی۔ موسم شدید مستانہ ہو رہا تھا۔ سرسبزی، ہلکی خنکی بھری ہوا، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے بادل، کتنا دل نشین موسم تھا۔ اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ اچانک نظر برابر کی منڈیر کے اس پار جا پہنچی۔ دل اچانک دھڑکنے لگا، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تو آنکھیں خود بخود جگمگانے لگیں۔ وہ بے نیازی سی کچھ لکھنے میں مسرور تھی۔ وہ اسے تک رہا تھا۔ وہ نظروں کی ہی شدت سے وہ چونکی، پلٹ کر دیکھا، حلق کڑواہٹ سے بھر گیا۔ نظروں کا تصادق پل بھر کا تھا، دوبارہ کاغذوں پر جھک گئی۔ وہ عصر کی نماز کے بعد چھت پر آ گئی تھی۔ موسم اچھا تھا، کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ پتہ ہوتا زاہد چھت پر ہے تو وہ کبھی نہ آتی، وہ سوچتے ہوئے اس نے نفرت سے ہنکارا بھرا۔ سنو تو، زاہد نے اس کو پکارا۔
مگر اس کی حالت میں ذرا فرق نہ آیا۔ وہ دانت کسکساتا رہ گیا۔ زاہد نے اسے اتنی زور سے پکارا وہ چونک گئی اور پتھریلی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس کے قریب چلی آئی۔ زاہد کا دل دھڑکنے لگا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی کسی کے گھر میں جھانکتے ہوئے؟ پھر کبھی مجھے ایسی آواز نہیں دینا، سمجھے؟ گھٹیا فطرتی لوگ ہوں۔ اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی بے تمیزی سے بولے گی۔ اس کو پتہ نہیں تھا وہ جب بھی اس طرح بات کرتی زاہد اگنور کر دیتا ہے یا پھر مذاق سمجھ کے ٹال دیتا، مگر آج زاہد کو لگا کہ وہ آج سنجیدہ ہے۔ اس کی ذات کی پرکھچیاں اڑاتی تمیز سے بات کرو میڈم، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اور ایسی میں نے کیا بات کر دی جو میں گھٹیا فطرت لگا تم کو؟ کیوں میں تم سے تمیز سے بات کروں؟ اتنا کسی انسان کو نہ گراؤ کہ خود نظروں اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ آہستہ سے کہتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر وہ معجزہ ہو گیا جس کے خواب وہ برسوں سے دیکھتے آ رہی تھی۔ راشد اس کے باس کا بیٹا تھا۔ باس کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈاکٹر نے ریسٹ بتایا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے نے آفس سنبھال لیا۔ راشد امیر باپ کی بگڑی اولاد۔ گھومنا پھرنا، نشہ، شراب، کلب، یہ سب اس کے شوق تھے۔ چھریرے بدن کی خوبصورت زائدہ اسے پہلے دن ہی اچھی لگی۔ آہستہ آہستہ فرینڈنیس بڑھنے لگی۔ زائدہ کو لاکھ پیسے کا شوق تھا لیکن شریف لڑکی تھی اور اس نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے راشد بھی یہ بات جان گیا تھا، تبھی اس نے زاہدہ پر محبت کا جال پھینکا اور وہ نہ سمجھ لڑکی اس کی چالاکی نہ سمجھ سکی۔ دوستی اب کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ ساتھ آفس میں چائے پینا، گھنٹوں بے مقصد باتیں کرنا، کبھی بہت ضد کر کے اس کو ساتھ لے جانا، گھومنا پھرنا، قیمتی گفٹ دینا، اس کی مہربانیاں بڑھنے لگیں۔ دوستی اب کافی حد تک بڑھ چکی تھی اور راشد کا ساتھ اچھا لگنے لگا۔ دوستی اب محبت تک آ چکی تھی۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ کھلے عام اظہار محبت کرتا۔ زاہدہ نے کہا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم اب اپنے ممی پاپا کو لے کر آ رہے ہو رشتے کے لیے؟ ڈارلنگ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب ٹھیک ہو جائے گی تو میں بات کروں گا۔ آج رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے، میں تمہیں پک کروں گا۔ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اماں اجازت نہیں دیں گی، اور پھر محلے والے وہ کیا سوچیں گے کہ اتنی رات کو گھر سے باہر وہ بھی اکیلی نہیں آ سکتی۔ کیا معاملہ ہے یار، میں تنگ آ گیا ہوں۔ یہ کیسی دوستی ہے، کیسی محبت؟ کبھی تم اکیلی آفس نہیں بیٹھ سکتی، کبھی تم باہر نہیں جا سکتی۔ اتنا شوق ہے تو پھر گھر بیٹھو، جاب کس لیے کر رہی ہو؟ اس نے کال بند کر دی۔ وہ بے بسی سے موبائل دیکھتی رہی۔ جب سے زائدہ اور راشد کی دوستی ہوئی وہ چھت پر بہت کم آتی تھی۔ زاہد کا جب سے دل ٹوٹا تھا چھت کا رخ کرنا بھول گیا تھا، مگر زائدہ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا، اس کا دھیان ہی کہاں تھا۔ آج کل تو وہ بس راشد کے خواب میں گل تھی، بس وہ تو ہوا میں اڑان بھرتی پھر رہی تھی، مست آزاد پنچھی کی طرح بدلنے لگی تھی۔ موسم بہار ٹھہر گیا تھا اس کے دل کے آنگن میں۔ اسی روز آفس سے واپسی پر زاہد سے سامنا ہو گیا۔ اس نے کرنی قطرات کے گزرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر ٹھہر گیا۔ وہ مکسنگ سے تیار آنکھوں میں خوب کاجل لگائی، ہونٹوں پر مسکان سجائے اس کے دل میں اترتی گئی۔ اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے پوچھ لیا۔ کتنی خوش اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک مخلص بندہ تھا، دل سے اس کی خوشیوں کی دعائیں کرتا تھا۔ خوش ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ زاہد کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی، دل کی گہرائیوں سے دعا دی، سدا خوش رہو۔ کیسے ہو زاہد؟ زاہدہ نے پوچھا۔ بڑے کمزور نظر آ رہے ہو، تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے، وہ کہتا کنی کترا گیا۔ مزید زاہدہ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر کسی اور کے نام کی مسکراہٹ کہاں گوارا تھی۔ وہ کئی بار زاہدہ کو راشد کی گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا۔ ایک بار اس نے زاہدہ کو ہوٹل سے راشد کے ساتھ نکلتے دیکھا۔
बस उसी दिन से झट से उसके सपने टूट गए। ज़ाहिदा के साथ के देखे गए ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। 3 दिन हो गए राशिद ऑफिस नहीं आया। अब उसके पापा भी ठीक हो गए, ऑफिस आने लगे। ज़ाहिदा का दिल नहीं लगता था राशिद के बिना, उसे ऑफिस वीरान लगता। उसने पूछने के लिए कॉल मिलाया, आगे से कॉल दूसरे लाइन पर मसरूफ़ था। काफ़ी देर वेट के बाद उसने दोबारा कॉल मिलाई, रिसीव हुई। कहाँ हो यार, ऑफ़िस क्यों नहीं आते? राशिद ने बताया, पापा ने दूसरे ऑफ़िस में मेरी ड्यूटी लगा ही है, इसीलिए और बिज़ी हूँ यार। तुम बहुत याद आती हो, चलो आज मिलकर लंच करते हैं। ओके ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं पिक कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी। वेटर के जाते ही उसने बात शुरू कर दी, राशिद तुम अपने मम्मी पापा को भेज रहे हो, अम्मा को बहुत जल्दी है शादी की। यार पापा को मनाना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने उसे इसकी औकात बताई थी। वह दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई। अरे तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसने ज़ाहिदा के हाथ पर हाथ रख दिया। ज़ाहिदा को एकदम बहुत अजीब लगा, मगर वह खामोशी से अपने हाथ पर रखा उसका हाथ देखने लगी। आजकल राशिद की बेताबियाँ बढ़ती जा रही थी। वैसे उसने पैसे ऐशो आराम के ख्वाब देखे थे, मगर वह एक शरीफ लड़की थी। उसे राशिद की मेहरबानियाँ बहुत अजीब लगती हैं। शादी से पहले इतना ज़्यादा करीब आना उसे गवारा नहीं था। राशिद ने 1-2 बार हद से गुज़रने की कोशिश भी की थी, मगर ज़ाहिदा ने उसे रोक दिया था। मगर अब रोकना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, इसलिए वह चाहती थी कि जल्द शादी हो जाए। शाम जब असर की नमाज़ पढ़कर वह छत पर आ गई, राशिद के बारे में सोच रही थी कि उसको कॉल आया। हेलो, कैसी हो, ठीक हो? तुम कैसे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर इस टाइम क्यों, कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है और एक सरप्राइज़ भी है। वह शादी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई। क्या तुमने पापा से बात कर ली? तुम मिलोगी तो फिर बताऊंगा। जल्दी से बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। नीचे आई। अम्मी नमाज़ पढ़ के वजीफ़ा पढ़ रही थी। मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ, कुछ देर तक आ जाऊँगी। मगर बेटी, ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? मम्मी, दूसरी गली में तो है उसका घर, आ जाऊंगी। ये कहकर वह अपने रूम में आ गई। अगली ज़िंदगी में राशिद का साथ और उससे ज़्यादा उसकी दौलत, ऐशो आराम, इसके ख्वाब सब सच्चे होने जा रहे थे। इंसान की नाकाम ज़िंदगी की इब्तिदा जब भी होती है जब वह औकात से बढ़कर ख्वाब सजाता है। और ख्वाब सजाना बुरा नहीं, बस ख्वाबों में रहना बुरा है और पूरे होने की शर्त रखना बुरा है। आइडियल कुछ नहीं हुआ करते। ढेर सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जैसे जो मिट्टी के घरौंदे या शीशे के गुलदान की तरह होते हैं और उन्हीं की तरह टूटते हैं, बहुत दुख हो देते हैं। रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट, दुपट्टा और वाइट ट्राउज़र में हल्का मेकअप, चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। राशिद ने उसे पिक किया। वह सीधे होटल चली गई। राशिद, तुमने रूम क्यों लिया है होटल में? अरे मेरी प्यारी ज़ाहिदा, मैं अपनी ज़िंदगी की हसीन प्लानिंग बिना किसी इंटरफेयर के करना चाहता हूँ। शादी के बारे में भी बात करनी है। तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर? ऐसी बात नहीं राशिद, तुम पर एतबार है, मगर कुछ नहीं। रूम में चलकर सब बातें कर लेना। उसकी बात का यकीन करके उसके साथ रूम में चली गई। काफ़ी देर तक बातें होती रही। महबूब मिन्नत करे वो जज्बाती हो, कदम बहक जाते हैं।
تنہائی میں مرد عورت اکیلے ہو تو تیسرا شیطان ہمراہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ محبت کا پیارا جذبہ ہوس پر آ کر ختم ہو گیا۔ بات یہاں آ کر ختم نہیں ہوئی، یہاا اپنے دوست کو پلاننگ کے تحت بلا لیا۔ راشد، یہ کون ہے؟ یہ میرا دوست ہے، اسے بھی خوش کر۔ دوست کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا، گھٹیا انسان، میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے راشد کا گریبان پکڑ کر چلانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ہی زوردار تھپڑ راشد نے اس کے گال پر رسید کیا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ بے غیرت میں نہیں تم ہو، اوقات کیا ہے تمہاری؟ قیمتی گفٹ لینا جانتی ہو، گھومنا پھرنا تم کو برا نہیں لگا، یہ سب اب برا لگنے لگا۔ زیادہ شریف بھی مت بن، پیسہ لے اور چلتی بن۔ اوکے یار، میں جا رہا ہوں اب تو جان۔ اور اپنے دوست سے مخاطب تھا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ روم سے بھاگ گئی۔ پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے، مگر ہوٹل میں رش ہونے کی وجہ سے ان کو وہیں رکنا پڑا۔ اس لڑکی کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ راشد نے سوچا کہ وہ پیسے دے کے چپ کروا دے گا اس کو، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ زاہدہ امیر ہونا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ نادان لڑکی تھی، پر بد کردار نہیں۔ نہ جانے وہ کیسے گھر پہنچی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھے رو رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد زاہدہ نے جب ماں کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ ماں نے اس کو بہت مشکل سے چپ کرایا اور بیٹی رو نہ، اور وہ بتا کہ تیرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ تم تو اپنی دوست کے گھر گئی تھی تو روڈ پر کیسے پہنچ گئی؟ پھر اسے یاد آیا کہ بھاگتے بھاگتے وہ کسی کار سے ٹکرائی تھی اور کار والا اسے اسپتال لے کر گیا تھا۔ پھر ماں کو زاہدہ کی اطلاع ملنے پر ماں اور زاہد دونوں اس کو اسپتال سے گھر لے آئے۔ انسان جب گرتا ہے منہ کے بل گرتا ہے، اور اتنی زور سے گرتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب درد حد سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ بلبلا جاتا ہے، تڑپتا ہے، پر ہاتھ کچھ نہیں آتا، یہی دست رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کے کرتوت ہیں جو اسے گریہ سری پاک کے قابل نہیں چھوڑتے۔ وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ کیا زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ اماں نے دکھ سے اور بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس واقعے کو کئی دن ہو گئے، چوٹ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی، مگر اندر کی چوٹ کا زخم تازہ تھا، بہت درد اور تکلیف دہ تھا۔ اماں اس کے ویران چہرے کو دن میں کئی بار دیکھ سوچ چکی اور پوچھا بھی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب زیادہ تر کمرے میں بیٹھی یا صحن میں بیٹھ کر اپنے خالی ہاتھوں کو ہی تکتی رہتی تھی۔ آج بھی اماں نے زبردستی نہلوایا اور گیلے بالوں میں کنگھی کی اور سوکھنے کے لیے چھوڑ دیے۔ زاہدہ، اس نے چونک کے دیکھا تو سامنے زاہد کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ایکسیڈنٹ تو ہو جاتے ہیں، شکر کرو ہڈی نہیں ٹوٹی۔ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ اجڑی ہوئی ہو گئی ہو۔ کس قدر اصلیت سے گزر رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ایکسیڈنٹ میں عزت رکھی، ورنہ وہ جس طرح اجڑی تھی ہوٹل سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، لوٹ کر کمرے میں آ گئی۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ سہراب کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ سچی محبت کرنے والے تو ماٹی کی چیزوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ زاہد اسے سچی محبت کرتا تھا، مگر اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی خوشیاں برباد کر لی تھیں، اور وہ چاہتے ہوئے بھی زاہد کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ نادان ضرور تھی مگر دھوکے باز ہرگز نہیں تھی۔ ہم سفر اگر محبت کرنے والا ہو تو زندگی کا کٹھن سفر بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن نہ سمجھ لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور پھر معلوم ہوتا کہ لالچ میں سچی محبت کرنے والوں کو کھو دیتے ہیں۔